حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں۔ یعنی فرض تو عبادت کرنی ہے نا، نماز جو فرض ہیں، جو دیگر عبادات جو ہم پر فرض ہیں وہ تو کرنی ہے، تو سب سے زیادہ کون سی شے محبوب ہے؟ فرائض۔ کون سی شے محبوب ہے؟ فرائض۔ اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے۔ تو یہ جو رات کو نماز پڑھنا ہے اس کو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا ہے، اور اگر اس نماز کو تہجد کی شکل دینی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، وہ ہر گرے پر کہتا ہے لمبی تان کے سو جا، ابھی تو بہت رات باقی ہے۔ جب وہ شخص بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وہ نماز ادا کرے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ شخص تازہ دم ہو کر صبح کرتا ہے، وہ شخص تازہ دم ہو کر صبح کرتا ہے، بصورت دیگر، یعنی اس کے علاوہ اگر ایسا نہیں کرتا، اس کے علاوہ تھکا ماندہ سست ہو کر صبح کرتا ہے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے تو وہ تازہ دم ہو کر صبح کرتا ہے اور خیر کو پا لیتا ہے، بصورت دیگر تھکا ماندہ صبح کرتا ہے اور خیر کو نہیں پاتا۔ جبکہ ایک روایت میں ہے لہٰذا شیطان کی گانٹھوں کو کھول لیا کرو اگرچہ 2 رکعتوں کے ذریعے ہی سے ہو۔ تو یہ بھی بخاری شریف کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو ترغیب کے طور پر بیان کی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اس گھڑی میں مسلمان بندہ جب اللہ سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ گھڑی، یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی شان ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں۔ یعنی ہمیں شب برات کا انتظار رہتا ہے، ہونا چاہیے، بڑی بابرکت رات ہے۔ بلکہ اس رات کی تو شان ہے کہ وہ تو غروب آفتاب سے ہی ندا کی جاتی ہے، اس کی تو شان ہی، اس کی تو برکت ہی کچھ اور ہے۔ غروب آفتاب سے یعنی وہ تو بڑا حصہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر غور کریں نا تو ہر رات میں گھڑی آتی ہے، ہر رات میں گھڑی آتی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں بدقسمتی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں کوئی یہاں بیٹھا ہوا شخص بھی شامل ہو، کہ یوں تو پیسے بھی راتیں برباد کرنے کا رجحان یہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن ایک علاقوں کا مزاج بن جاتا ہے، وہاں ہوٹلیں بھی رات بھر کھلی رہتی ہیں، دیر تک لوگ چوکوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو رات بھر ہماری ایک تعداد ہو گئی ہے، رات بھر۔ اور اب تو ٹرین چل کر ہے چائے پینے کا، مہنگی چائے پینے ٹرین چلی ہے، ایک مطلب ایک ٹرینڈ ہے کہ بھائی یہاں چلے جاؤ تو یہاں گاڑیوں کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، تو بھائی کیا اگر لوگ چائے پینے آئے ہیں، بھائی چائے گھر میں بہت اچھی بنتی ہے بھائی، نہیں وہ تو چائے مسئلہ نہیں ہے، بیٹھنا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بیٹھنا ہے۔ 2 دوست 4 دوست جمع ہو جائیں گے تو کہ باتیں کریں گے، باتیں کرنے کا بھی کوئی بھانڈ نہیں ہے ہمارے یہاں، باتیں بھی بہت زیادہ مطلب کہ کوئی گناہوں سے بچنے کی بھی سوچ ہوگی تو فضولیات پہ پڑھنے کا تو ذہن اللہ جسے نصیب فرما دے، تو رات بھر باہر رہیں گے، 1:30 2 3 بجے آئیں گے، پھر جناب موبائل فون لے کے بیٹھ جائیں گے اور رات ہی نکال دیں گے۔ بہت زیادہ اگر اچھا آدمی ہے تو چلو فجر کی نماز پڑھ لے گا یا رات کو کچھ حصہ سو جائے گا، پھر اٹھ کر فجر کی نماز آخری حصے میں کسی حصے میں وہ بھی ایسا منہ پھٹا دودھ والا منہ لے کر، وہ بالکل تھکا ہارا سا منہ لے کر
وہ نماز پڑھے گا، نماز پڑھ کے بھی جو جو بھاگے گا مسجد سے، یہ سب کہ آپ کو بھی اس کا علم ہوگا، جبکہ یہ مسجد آیا ہے، ورنہ تو گھر ہی میں نماز پڑھ کر وہ اپنے آپ کو چھٹا پڑا، اور پھر وہ اس کی میں بس نہیں چلتا ہوگا تو شاید اسی بستر پہ ہی نماز پڑھ لے کھڑے کھڑے، وہیں سلام پہ رہے، وہیں ٹھا کر تکیے پر سر رکھ کر پھر گر جائے، کوئی میں ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی چوٹ کر رہا ہوں. پھر چونکہ اس کو اصل میں فریش ٹائم تو وہ چاہیے نا جس وقت اس کو پیسہ کمانے جانا ہے. یعنی ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ بزرگان دین کا یہ عالم تھا کہ نماز میں اونگ آنا ہے نا ناپسندیدہ تھا. یعنی نماز میں تھکن، ہم لوگ اپنے دیگر کاموں سے اگرچہ وہ امر مستحب بھی ہوں، ہم لوگ اتنے تھک جاتے ہیں کہ ہم فرض نماز ادا کرنے میں بھی سست ہو جاتے ہیں. یعنی ہم تھک گئے، تھک کر ہم نے تھک کے ہارے، اچھے کام کیے، امر مستحب بجا لائے، لیکن ایک فرض کی ادائیگی کا وقت آیا، لیکن وہ امر مستحب کام کرنے میں بھی میں نے خود کو فریش کیا ہے، لیکن جب میں فرض ادا کرنے جا رہا ہوں تو وہاں میں تھکا